بسم اللہ الرحمن الرحیم. کوشش کے ساتھ جواد شمسی حاضر خدمت. ناظرین، عمران خان صاحب کی میں نے جب پریس کانفرنس آج سنی تو اس میں انہوں نے بڑا جارحانہ، کل جب ہم ڈسکشن کر رہے تھے تو اس میں پرائیویٹ ڈسکشن میں ایک میں بات یہ چل رہی تھی کہ عمران خان صاحب جب جے آئی ٹی کی رپورٹ آئے گی اس پہ احتجاج کیسے کریں گے، کیونکہ اگر تو رپورٹ ان کے خلاف آئی، کیونکہ انہوں نے کہہ چکے ہیں کہ ہم مانیں گے، تو پھر اپنا احتجاج بنے گا نہیں، آواز آئی نہیں بنے گا. پھر انہوں نے کہا جی اگر یہ رپورٹ ان کے حق میں آ جاتی ہے پھر تو بالکل جواز ہی نہیں ہے. لیکن جواز پیدا ہو گیا جب ہمارے ایک دوست نے کہا کہ جب عمران خان کے حق میں بھی رپورٹ آئے گی تو احتجاج ہوگا. کس طرح کا احتجاج ہوگا کہ اب نواز شریف کا استعفیٰ بنتا ہے. پہلے تو وہ ڈیمانڈ کر رہے تھے کہ ہمیں ریزگنیشن چاہیے پرائم منسٹر کا، لیکن جے آئی ٹی کی رپورٹ کی جس طرح کی شنید آ رہی ہے، دونوں کو رپورٹ ملے گی. اگر 10 تاریخ کو وہاں ہوتی ہے تو میرا خیال ہے سیم ڈے ہی شاید مل جائے یا 11 کو مل جائے. جب ان کے پاس آئے گی تو عمران خان بھی اسی طرح لہرا کے ان کے گناہ گار ہونے کا اندیہ دیں گے، اور جب جو ان کے پاس ہوگی یہ اپنے نقطے نکال کے اس پہ بحث کریں گے. افسوس کی بات یہ ہے کہ ہم انہی باتوں میں الجھے ہوئے ہیں اور لوکل لیول پہ ڈے اینڈ نائٹ پناما اور بہت ساری ایسی چیزیں جس کا میں ایک چلتے ایک تذکرہ کرنا چاہتا ہوں چونکہ عوامی نمائندگان میرے پاس ہوتے ہیں. ایک شخصیت آج دوپہر کو جب میرے پاس آئے، بوڑھا آدمی، کہ میرے بچے کو اپینڈکس کا درد ہے، جب اس نے بتایا کہ اتنے پیسے مانگے جا رہے ہیں مجھ سے آپریشن کے، تو میں نے سوچا کہ یہ غریب آدمی شاید اپنے آپ کو بیچ بھی دے تو اپنے بچے کا آپریشن نہیں کروا سکتا. تو ہم کہتے ہیں کہ پاکستان میں کوئی نیک نہیں ہے. میں نے ایک ڈاکٹر صاحب کو کال کی تو شاید میرا پروگرام بھی دیکھ رہے ہیں، ان کا شکریہ بھی. انہوں نے کہا جی شمسی صاحب ان کو آپ میرے پاس بھیج دیں اور میں جو ہو سکا وہ کروں گا اور صرف میڈیسن کے پیسے لوں گا. بتانے کا مقصد یہ ہے کہ ہم برا چہرہ پاکستان کا دکھائے چلے جا رہے ہیں اور میں اچھا چہرہ تھوڑا سا دکھانا چاہتا ہوں آج کے پروگرام میں. اور ساتھ پاناما چل رہا ہے پاکستان میں، اور انٹرنیشنلی پاکستان کے خلاف سازش جو ہے وہ تیار ہو چکی ہے. اس میں امریکہ، اسرائیل بہادر اور انڈیا مل کے اس طرح کا ایجنڈا لے کے بیٹھے ہوئے ہیں. اور رہی سے ہی کسر جو ہے وہ ٹرمپ صاحب نے، شیخ ٹرمپ نے سعودی عرب میں اپنی سپیچ میں نکال دی کہ اس کو صرف اور صرف اسلامی دہشت گردی نظر آتی ہے، اسلامی انتہا پسندی نظر آتی ہے. اس کو کرسچنز میں کوئی انتہا پسند نہیں آتا، جوز میں کوئی نظر نہیں آتا، ہندوازم میں کوئی اسے انتہا پسند نظر نہیں آتی. یہ آج کے میرے موضوعات ہیں اور میں اپنے مہمانان کرامی کا تعارف کرواتا ہوں، ان سے پھر اس پہ رائے لیتے ہیں اور آپ کو انفارمیٹیو پروگرام آج کا جو ہے میری کوشش ہوگی کر کے دوں. میرے ساتھ شریک گفتگو ہوں گے، کسی تعارف کے محتاج نہیں ہیں، جناب عبدالباسط خان صاحب، سینئر تجزیہ کار ہیں. ویلکم ٹو مائی شو سر. ان کے ساتھ تشریف رکھتے ہیں عرفان دولتانہ صاحب، پی ایم ایل این سے تعلق ہے اور ایم پی اے ہیں. بہت شکریہ جی آپ پروگرام میں تشریف لائے. اشرف سونا صاحب پرانے مہربان ہیں، ہمارے دوست ہیں اور پیپلز پارٹی سے، جب پیپلز پارٹی میں تھے اس وقت بھی ان کی ایک بڑی اپنی عزت تھی، اپنا وقار تھا. آج پی ٹی آئی میں ہیں تو ہمارے نزدیک یہ ایک سیاسی ورکر کے طور پہ ہیں، جس جماعت میں بھی ہوں ہم ان کی عزت کرتے ہیں. بہت شکریہ جی آپ پروگرام میں تشریف لائے، پی ٹی آئی سے تعلق ہے. جناب عبدالباسط خان صاحب، کیونکہ آپ کا انٹرنیشنل افیئر سے بڑا واسطہ ہے، پاناما پہ تو میرے دوست بات کریں گے، ذرا بتائیے کہ یہ جو انٹرنیشنلی پاکستان کے خلاف ایک شرندر، جو شاید ہندوؤں کو بھی سمجھ آ جائے اس بات کی، جو رچا جا رہا ہے، وہ آپ کو نظر آتا ہے کچھ میں، یا میں ویسے ہی یہ بات کر رہا ہوں اپنے تائیں ازیوم کر رہا ہوں میں؟ دیکھیے شمسی صاحب، بات یہ ہے کہ جو ہماری اندرونی ملک کی سیاست ہے، جو آپ سمجھتے ہیں کہ اس پاناما اسکینڈل کی گرفت میں ہے، اور اس کی وجہ سے آپ دیکھ رہے ہیں کہ ہمارے ملک کی جس طرح سٹاک مارکیٹ کریش ہوئی ہے، جس طرح کل پرسوں آپ نے دیکھا کہ ڈالر اور اس کی روپی کی پیرٹی جو ہے وہ اتنی افیکٹ ہوئی ہے اور اس کے لیے کریکشن کرنی پڑی، اور اس کے لیے دوبارہ انہوں نے ٹائملی میں انٹروینشن کیا ساگڈار صاحب نے، تو وہ دوبارہ واپس اپنی جگہ پر آیا. لیکن جو انٹرنیشنل سیناریو بن رہا ہے وہ اس لحاظ سے بڑا خطرناک ہے کہ آپ دیکھ رہے ہیں کہ آپ نے ریسنٹلی پکچرز دیکھی ہوں گی جس میں مودی صاحب اور جو ان کے اسرائیل کے وزیر اعظم ہیں، یہ دونوں نیتن یاہو، یہ باقاعدہ وہاں ننگے پاؤں ساحل سمندر پر پھرتے پائے گئے اور انہوں نے بڑی خوشی کا اظہار کیا، محبت. اچھا، یہ ننگے پاؤں جو آپ نے زیادہ زور دیا ہے، جی ہاں، کیونکہ جتنا میں آپ کو جانتا ہوں، آپ کا جو ہے اپنا فنون لطیفہ سے بھی چونکہ تعلق ہے،
تو ننگے پاؤں محبت کی دلیل ہوتے ہیں. بہت زیادہ. انہوں نے ایک دوسرے کو شو کیا اور وہ اس کے اندر بڑی اٹکیلیاں کی اور ایک دوسرے کو بوسو کنار کیے, دستوں وہ ایک دوسرے کے ساتھ انہوں نے مصافحہ کیا اور یہ کہا کہ دونوں ممالک جو ہیں ایک دوسرے کے بہت ہی زیادہ قریب ہیں. انہوں نے سمبولک ایک وہ دکھایا گیا. لیکن دیکھیے آپ, اسرائیل جو ہے وہ ایک ایسا ملک ہے جو کہ کسی بھی لحاظ سے مسلمانوں کے تو میں سمجھتا ہوں کہ حق میں نہیں ہے. ہمیشہ اس نے کوئی موقع نہیں چھوڑا, بلکہ مسلمانوں کے بارے میں تو اس نے وہ انسان نہیں سمجھتا, موقع نہیں چھوڑتا, وہ چوکتا ہے جس طرح فلسطینی پہ ظلم کیے ہیں. مودی صاحب جو ہیں ریسنٹلی آپ نے دیکھا ہوگا کہ چائنا کے ساتھ انہوں نے پنگے بازی کر رکھی ہے اور چائنا کے ساتھ انہوں نے جو کنفلکٹ ہوا ان میں ایک دوسرے کے ساتھ یہ دست و گریبان ہوئے ہیں دونوں ملکوں کے افواج, جس کے نتیجے میں چائنا نے اپنا جو ان کے دورہ تھا ان کا انڈیا کا وہ انہوں نے منسوخ کر دیا. مودی صاحب کے ساتھ ملاقات تھی وہ منسوخ کی. اس کے ساتھ ساتھ انہوں نے جو ان کے انویسٹر وہاں ہندوستان میں بیٹھے ہوئے ہیں ان کو بھی کہا کہ آپ نے وائنڈ اپ کریں کاروبار وغیرہ کو, ان چیزوں کو. تو یہ ایک اچھا اومن نہیں ہے اس لحاظ سے کہ چائنا جو ہے پاکستان کا ایک بڑا اتحادی ہے, بڑا ہمارا مہربان دوست ہے. اس نے ہمیشہ پاکستان کے برے وقت میں پاکستان کی ہیلپ کی اور جو ریسنٹ سی پیک کا وہ بھی ہے. تو اس صورتحال میں امریکہ کا پیٹرنائز کرنا اس کو مودی کو اس سچویشن میں آپ سمجھ سکتے ہیں, دس از دا پوائنٹ. یہ ایک بہت بڑا امپورٹنٹ وہ ہے جیسے آ رہا ہے. اور جس طرح پاکستان جو کہ دہشت گردی کی اس قدر قربانیاں دے چکا ہے اور ان کو ساتھ ہمیشہ ڈو مور کا مطالبہ کیا جاتا ہے, دیٹ مینس کہ پاکستان کی قربانیوں کو سراہا نہیں جاتا. اور ریسنٹلی ہمارے جو کشمیر مجاہدین کو انہوں نے دہشت گرد قرار دیا عالمی. تو یہ جو ان کا الائنس ہے مودی کا اور یہ جو ٹرمپ صاحب کا اور اس کے ساتھ ساتھ جو چائنا کے ساتھ انڈیا کی لڑائی, مجھے یہ لگتا ہے جیسے وہ چائنا انڈیا کو وہ ٹرمپ صاحب یوز کریں گے چائنا کے خلاف بھی اور پاکستان کے خلاف. بالکل ٹھیک. اور ایران جو ہمارا سب سے ہمسایہ ملک ہے, خاص طور پہ بڑے افسوس سے کہنا پڑتا ہے کہ ہمارے پچھلے دنوں ہمارے جو مذہبی جو منسٹر تھے انہوں نے ایران کے اوپر بھی تنقید کی وہ دہشت گردی ہمارے خلاف کر رہا ہے. اور یہ میرا خیال ہے یہ جو اس طرح کی کھینچا تانی نظر آ رہی ہے اس میں کوئی پالیسی واضح نظر نہیں آ رہی. عرفان دلتانہ صاحب, یہ چونکہ موضوع تھا باسط خان صاحب کے حوالے سے انہوں نے بات کی, مجھے بتائیے کہ میں پبلک پرسیپشن کی بات کرتا ہوں, اپنی رائے میری کچھ بھی ہو سکتی ہے, ہو سکتا ہے میری نون کے بہت زیادہ قریب ہو, تحریک انصاف کے قریب ہو, پیپلز پارٹی کے قریب ہو. پبلک پرسیپشن ہے کہ جب کسی حکومت کی رٹ ختم ہو جائے, جب اپوزیشن اتنا بڑا چیلنج کھڑا کر دے, جب کرپٹ کے نعرے لگنا شروع ہو جائیں, جب ہر جگہ پہ گو کی آواز آنی شروع ہو جائے, تو پھر جب آپ افتتاح کرتے ہیں تو پھر وہ چہرے پہ وہ رونق بھی نہیں نظر آتی اور فکر نظر آتی ہے جیسے غریب کے منہ پہ فکر معاش ہوتی ہے. بسم اللہ الرحمن الرحیم. سب سے پہلے تو میں یہ کہوں گا کہ اپوزیشن کا تو کام ہی ہوتا ہے کہ وہ تنقید کرے, اور یہ آج نہیں, میرے خیال سے جب سے پاکستان بنا ہے یا اس سے پہلے کی بھی جو سیاست تھی اس میں اپوزیشن نے تنقید کا ہی رول پلے کیا ہے. مگر پی ٹی آئی کی طرف سے جو تنقید کی گئی ہے وہ مسلسل وہ تنقید نہیں اور وہ تنقید نہیں, وہ آپ کی بات صحیح ہے کہ وہ وہ دیکھیں نا آج تو عمران خان نے کہہ دیا کہ 10 ارب کا دعویٰ میرے خلاف کر دیا ہائی کورٹ میں شہباز شریف صاحب نے, تو اگر میں اس میں ہار گیا تو میں حمزہ شہباز سے 10 ارب روپیہ ادھار لے کے تو میں ادا کر دوں گا. تو اس میں گزارش یہ ہوتی ہے کہ ہمیشہ جو ایک ہیلدی پولیٹکس ہوتی ہے اس کے اندر اپوزیشن پارٹیز کا ایک رول ہوتا ہے کہ ایک ہیلدی تنقید کی جائے, مگر 7 مہینوں کے دھرنے کرنا, ہر موقع کے اوپر اگلی پارٹی کو جو ایک اچھا کام بھی کر رہی ہے اس کو بھی ریفلیکٹ کرنا کہ وہ کام نہیں صحیح کر رہے یا کارکردگی صحیح نہیں ہے. یا معذرت کے ساتھ میں یہ کہوں گا کہ پتہ نہیں عمران خان صاحب مجھے تو بہت محب الوطن لگتے ہیں اور ہیں بھی پاکستان تحریک انصاف کے لیڈر ہیں, مگر وہ میرے خیال سے ان کو مس یوز کیا جا رہا ہے. کوئی طاقتیں ایسی مس یوز کر رہی ہیں کہ جو پاکستان کی نہیں فیور جاتی. نہیں, آپ تو ریشمی رومال میں لپیٹ کے بات کریں نا. میں انعام اللہ نیازی نے بہت سخت جملے کہہ دیے ان کے بارے میں وہ تو پہلے, رشتہ دار انہوں نے حالانکہ انہوں نے بڑے سخت جملے کہہ دیے جو آپ ریشمی رومال میں لپیٹ کے بات کر رہے ہیں, انہوں نے بڑی اوپن اور ببانگے دوہل کہہ دی. میں گزارش کروں جی کہ سیاست میں اس کا مطلب ہے نون لیگ کی پالیسی نہیں ہے ریشمی رومال لپیٹ کے ہی باتیں کرنی چاہیے, جس طرح کی آج کل کی سیاست ہوئی ہے کہ ایک دوسرے کو مطلب اخلاق سے گر جانا وہ مناسب نہیں. اور معذرت کے ساتھ مطلب اشرف سونا صاحب
بڑے سینئر ہمارے پیپلز پارٹی کے بھی رہے ہیں. یہ کبھی بھی پہلے دور کی سیاست میں ایسا نہیں ہوتا تھا, بلکہ اگر آپ 1960s یا جس وقت میرے نانا ممتاز الدینہ چیف منسٹر تھے, تو جب وہ الیکشنز کو جیتتے تھے ہارتے تھے تو اگلی اپوزیشن پارٹیز جا کے وہ مبارک دیتی تھیں کہ وہ چل کے جاتے پرائم منسٹر کے ساتھ, بلکہ پرائم منسٹر بعض اوقات اپوزیشن کو راضی کرنے کے لیے ان کے گھروں پہ چلے جاتے ہیں. آئی تھنک یو شوڈ بی سرونگ دا کنٹری. آپ کو پاکستان کے انٹرسٹ کا سوچنا چاہیے. اگر کسی کو 5 سال کا ٹینیور ملا ہے اس کی عزت کرنی چاہیے, اور اپنا شیڈو گورنمنٹس بناتے پالیسیز دیتے. اچھا اشرف صاحب, اشرف سونا صاحب, مجھے یہ بتائیے کہ اس وقت آپ کو لگ رہا ہے ایسا کہ جی ہمیں الجھا دیا گیا ہے اپنے معاملات میں, پاکستان کے انٹرنل معاملات میں, جیسے ہم دہشت گردی میں الجھے ہوئے تھے اس سے تھوڑا باہر آئے, اب کرپشن کی دلدل کے اندر اس میں سے پتہ نہیں کیا نکلے گا, یا کچھ نکلے گا یا نہیں نکلے گا, اور انٹرنیشنلی باہر ہمارے خلاف سازشیں ہو رہی ہیں. شمسی بہت شکریہ کہ آپ نے ایک سیاسی کارکن کے طور پہ میرا تعارف نہیں, آپ یہ مجھے مزہ آیا, مجھے اس بات پہ مزہ آیا, اچھا لگا, میں آپ کا مشکور ہوں. سر ابھی بات کر رہے تھے لیڈرشپ. آپ کا ملک کمزور ہے, لیڈر اس کو طاقتور بنا کے پیش کرتا ہے. آپ سرحدوں پہ اور اندرونی دہشت گردی کا شکار ہو, آپ کی ول پاور اور آپ کے لیڈر کی پاور آپ کو محفوظ بنا دیتی ہے. ہم میڈیا کے ساتھ پاکستان کی جمہوریت کا موازنہ نہیں کر سکتے. بس اگر آپ مجھے اجازت دیں تھوڑی تو میں آپ سے عرض کر دوں, وہ جمہوریت جس نے ایک چائے بیچنے والے کو اپنے ملک کا وزیر اعظم بنایا ہے اور سارا دنیا اس کا استقبال کے لیے کھڑی ہوتی ہے, اور ایک وہ جمہوریت پاکستان کی, اور چاہے اس کا کردار کچھ بھی ہو, سار کردار اس کا اس کے ملک کے لیے آپ سوچیں نا. ٹھیک, وہ ہمارے ملک کا وزیر اعظم تو نہیں ہے, وہ تو انڈیا کا وزیر اعظم اپنے ملک کے لیے سوچ رہا ہے. مطلب اس کی اپنی محب الوطنی انڈیا کے مفادات کا پیمانہ لگا کے ہم ناپیں گے. ویسے وہ جو مرضی ہو سر, اس سے کیا ہے, چائے والا ہو, درزی ہو, دھوبی ہو. دیکھیں سر, جو وہ اپنے ملک کے لیے خدمات انجام دے رہا ہے مودی اس وقت, وہ انڈیا کی تاریخ میں ہمیشہ کے لیے زندہ ہو جائے گا. ہو جائے گا کہ نہیں ہو جائے گا, جبکہ ہم اس کو نیگیٹو پوائنٹ آف ویو سے ہمیشہ دیکھتے ہیں. میں آپ سے عرض کروں شمسی, ایک لمبی لائن لگی ہوئی ہے کہ دنیا کے سربراہان مملکت اس سے وقت مانگ رہے ہیں کہ آپ ہمارے ملک کے اندر تشریف لائیں, اور ایک ہمارے وزیر اعظم, ایک میرے وزیر اعظم میاں نواز شریف صاحب, ایک ہمارے وزیر اعظم, وہ بھی ان سے وقت مانگ رہے ہیں. میں کہتا ہوں ایک ہمارے وزیر اعظم کے دنیا سے وقت مانگ رہے ہیں, دنیا سے وقت مانگ رہے ہیں, وہ بھی انہی سے وقت مانگ رہے ہیں. یہ قوموں کے لیے المیہ ہو جاتا ہے, ٹھیک, یہ پاکستان کے لیے المیہ ہے کہ ایک ایسا سربراہ مملکت جس کی پوری نسل, دوسری نسل, اس سے پہلے کی نسل مشکوک ہے, ان کے ذرائع کرپشن کے حوالے سے, جی کرپشن کے حوالے سے, جی کرپشن کے حوالے سے, میں کہ کسی اور گلے مشکوک نہ کر دینا, ان کے ذرائع آمدن, ان کی پاکستان کی سیاست میں انوالومنٹ کی وجہ سے بڑھتے ہوئے اثاثوں کا حجم ان کے لیے بہت بڑا سوالیہ نشان ہے. ٹھیک, بہت بڑا سوالیہ نشان. ٹھیک ہے جی, یہ سوالیہ نشان. میں آج کی مہذب دنیا میں کوئی چیز چھپتی نہیں ہے شمسی. ٹھیک ہے, یہ کس کے لیے المیہ ہے؟ یہ میرے ملک کے لیے المیہ ہے, یہ میری جمہوریت کے لیے المیہ ہے. یہ المیہ جب خود وزیر اعظم اس المیہ کو جنم دے رہے ہیں تو کسی کانسپریسی کا تذکرہ کہاں سے آ گیا؟ پھر آپ دوسروں کے اوپر الزام کیوں دیتے ہو؟ ٹھیک, کیا حرج تھا کہ پرائم منسٹر اسمبلی کے اندر کھڑے ہوتے اور کہتے کہ میرے والد کے پاس یہ تھا, میرے پاس یہ ہے, میں نے اپنے بچوں کو یہ دے دیا ہے, بات ختم ہو جاتی. بات تو ختم نہیں ہونے دی. مجھے اگر اتنی آسان بات ہے تو یہ تو عمران خان صاحب نے بھی نہیں کی نا آج تک. ایک منٹ, مجھے ایک منٹ دیں. آپ بات کہاں سے شروع ہوئی تھی؟ واسط آپ اجازت دے رہے ہیں مجھے؟ آپ سینے بیٹھے ہیں, میں ایک منٹ دیں آپ مجھے. جی پلیز. بات کہاں سے شروع ہوئی؟ ہم نے کہا کہ کیپٹن صفدر نے جو نومینیشن پیپر جمع کرائے ہیں اس کے اندر اس کی بیوی جو لندن میں مالک چند فلیٹس کی, اس کا آپ نے تذکرہ نہیں کیا. ٹھیک ہے, یہ ہمارا الزام تھا, اس لیے کیپٹن صفدر جو ہیں ان کو نااہل قرار دیا جائے. انہوں نے کہا نہیں میرا کوئی جائیداد نہیں ہے, کچھ بھی نہیں ہے. ایک جھوٹ بولا
ساری فیملی کی جو تذلیل آج پاکستان کے اندر ہو رہی ہے، آپ یقین کیجئے ذرا خودداری ہوتی، وہ اس کے خواجہ آصف کے الفاظ، ذرا حیا ہوتی، ذرا شرم ہوتی تو استعفیٰ ہوتا. ٹھیک ہے. اچھا جی، یہ جو شرم حیا کی بات ہم کرتے ہیں، ایک لیول پہ جا کے یہ عمران خان بھی شرم کا لفظ استعمال کرتے ہیں، خواجہ آصف نے بھی شرم کا لفظ، پہلے یہ جو عرفان دلتانہ صاحب نے کہا، پہلے اشرف سونا صاحب بھی اس بات کی تصدیق کریں گے، شرمناک اور شرم لفظ بہت کم استعمال ہوتا تھا سیاست میں. اس کی کیا وجہ ہے کہ ہم ایک دوسرے کو ٹھیک نہیں کر رہے، ہم شرم دلانے کی کوشش کر رہے ہیں؟ دیکھیے شمشید صاحب، ایک تو ہمارے یہاں آپ جانتے ہیں کہ انتہا پسندی ہے پاکستان میں. اچھا، یہ شرم دلانے کا مقصد، ٹھیک. اس کے بعد مذہبی انتہا پسندی ہے ہمارے یہاں، آپ یہ بھی دیکھتے ہیں. ایک سیاسی انتہا پسندی بھی جو آپ کو میڈیا میں نظر آ رہی ہے، جنم لے لی ہے. میں سمجھتا ہوں کہ یہ انفارچونیٹ ہے. یہ دیکھیے، آپ بڑے بڑے ترقی یافتہ ممالک کو لے لیں، وہاں جائیں، ان کی گفتگو سنیں، پارلیمنٹ میں ان کے خطاب سنیں، کبھی دوسرے خلاف اس طرح کے جملے استعمال نہیں کرتے. وہ ٹو دی پوائنٹ بات کرتے ہیں، ایشوز پہ بات ہوتی ہے. لیکن کسی کے نام کو بگاڑنا، کسی کو ایسے الفاظ سے کسی خاتون کی بے حرمتی تذلیل کرنا، چاہے وہ خاتون کوئی کیوں نہ ہو، میں سمجھتا ہوں کہ یہ سیاست میں جو نیا عنصر شامل ہوا ہے، یہ ایک بہت ہی مشکل وقت آگے آ رہا ہے ہمارے سامنے. کیونکہ آگے الیکشن جب آ رہے ہیں، اگر الیکشن سے پہلے اتنی ہیٹڈ چیزیں ہو رہی ہیں، آگے جا کر کیا بنے گا؟ اس سارے سناریوں میں جو ایک سب سے بڑی اہم چیز ہے کہ جو اس وقت مسلم لیگ نواز کو مشکل پیش آ رہی ہے، وہ یہ آ رہی ہے کہ میاں صاحب کو اگر وہ ڈسکوالیفائی کر دیتے ہیں تو میاں صاحب کی پارٹی موجود رہا ہے، ان کے ہاں جو بھی جس کو بھی چاہیں گے وہ اس کا لیڈر بنا کے اپنا وزیر اعظم بنا دیں گے، اینڈ دے ول کنٹینیو ٹو ورک، اینڈ آگے الیکشن کرا دیں گے آ کے. لیکن جو اصل ہے کہ اگر ان کے اوپر یہ سٹگما لگ گیا کہ یس، وہ ان کی پارٹی کے لیے بڑا ڈیمیجنگ ہوگا، پارٹی کے لیے، اور یہ نوز ڈائیو نیچے جائے گا ان کا گراف آگے. دس از دی میجر ایشو. چھوٹا سا بریک ہے ناظرین. یہاں پہ ایک بات مجھے سمجھ آتی ہے جو باسط صاحب نے کی ہے، اس میں کلیئر ہے بات کہ جی پہلے سمجھا جاتا تھا شاید آصف علی زرداری ہی کرپٹ ہے پاکستان میں، اور مجھے جو لگ رہا ہے شاید آئندہ آنے والے الیکشن میں انڈائریکٹ آصف علی زرداری کا فائدہ ہونے جا رہا ہے. بریک کے بعد بات کرتے ہیں. ویلکم بیک ناظرین. میرے ساتھ شریک گفتگو میرے گیسٹ مہمان گرامی، پھر ہم ان کی طرف جاتے ہیں. عرفان دلتانہ صاحب، مجھے بتائیے کہ جس تذلیل کی، جس شرم کی، جس حیا کی بات اشرف سونا صاحب کر رہے ہیں، مجھے بتائیں کہ آج حویلیاں میں افتتاح ہوتا ہے، وہاں پہ 750 میگا واٹ غالباً وہاں پہ افتتاح ہوا ہے، پبلک کی نظر پاناما سے ہٹ نہیں رہی. کیا کریں گے آپ؟ حالانکہ مجھے لگ رہا ہے جس طرح کرغستان، تاجکستان جا رہے ہیں، مجھے جو انفارمیشن ہے وہاں سے بھی بجلی آپ کو آ رہی ہے، اور واقعتاً 2018 میں یہ واقعی اشرف سونا صاحب لوڈ شیڈنگ ختم ہو رہی ہے، اس میں کوئی اللہ کرے دو رائے نہیں ہے. اللہ کرے سر. لیکن مجھے نہیں لگتا کہ مسلم لیگ نواز اس لوڈ شیڈنگ کے خاتمے سے بھی فائدہ اٹھا سکے گی. جس طرح آپ کو کرپشن جو ہے وہ ڈوب رہی ہے، بیگیج بڑھتا جا رہا ہے، لے کے ڈوب رہی ہے، کیا کریں گے آپ؟ اسٹریٹجی کیا ہے؟ ذرا عوام کے لیے بتائیں تو صحیح. میرا بھی دل کرتا ہے، میں بھی ہوپس لوں کچھ حکومت کے لیے، اس کی رٹ کے لیے کہ جی ہماری حکومت بہت اعلیٰ ہے، جس طرح سے مودی کی تعریف میں نے سنی اشرف سونا صاحب کے منہ سے. حقائق سر، تعریف نہیں میں نے کی، حقائق اس کے میں نے گزارش یہ آتی ہے کہ پاکستان مسلم لیگ کی حکومت نے کام کر کے دکھائے ہیں. جو عوام سے وعدے تھے، لوڈ شیڈنگ کا وعدہ تھا وہ پورا کیا ہے، ڈیولپمنٹ آف دا کنٹری کا وعدہ تھا وہ پہلے بھی تو حکومتیں رہی ہیں، زرداری صاحب کی حکومت رہی ہے، مشرف صاحب کی گورنمنٹ رہی ہے، بٹ چائنا نے آ کے ٹرسٹ جو ہے وہ پاکستان مسلم لیگ نون کی حکومت پہ کیا ہے. پنجاب سپیڈ کے نام سے شہباز شریف کی تعریف کی ہے کہ جس طرح انہوں نے تمام جو سی پیک کے پروجیکٹس ہمارے پنجاب پروونس میں تھے، اس طرح دل لگا کے انہوں نے کام کروایا، اور ایک ایک سیکنڈ کی. یہاں تک مجھے یاد ہے کہ جب سی ایم صاحب سے میٹنگ ہوئی تو وہ کہتے تھے کہ دن میں 10 دفعہ تمام پروجیکٹس کا فالو اپ کرتا تھا، اور اس کی تصدیق تمام جو بیوروکریٹس بیٹھے تھے انہوں نے بھی تصدیق کی. سو ہمیں لیڈرشپ ایسی چاہیے جن کو پیار ہو ملک سے، جو کمٹمنٹ سے کرنا چاہیں.
99 میں بھی آپ لوڈ شیڈنگ کے حالات دیکھتے، اور جب پاکستان مسلم لیگ نون کی حکومت گئی تو نہ اس کے بعد کوئی میگا پروجیکٹس آئے، نہ پاور کے اوپر کام کیا. مجھے یاد ہے ایک وقت تھا کہ جہاں 12 گھنٹے کی لوڈ شیڈنگ ہوتی تھی اور 1 گھنٹہ لائٹ آتی تھی، 1 گھنٹہ جنریٹر چلتا تھا یا یو پی ایس چلتے تھے، یو پی ایس بھی بند ہو اچھا نہیں دلتانہ صاحب، نہیں بالکل آپ کی بات درست ہے. دیکھیں لوڈ شیڈنگ بھی کم ہوئی ہے، اس میں کوئی شک نہیں. اس میں ہمارے روپے میں بھی کچھ بہتری آئی تھی، اور آگے دیکھیں تو ہماری دہشت گردی میں بھی کمی آئی. اس کے باوجود جو ہے آپ کی جو پاپولیرٹی ہے اس میں بھی کمی آئی. نہیں میں یہ بڑی حیران کن بات ہے باسط صاحب. اس کے باوجود کہ آپ نے سارے معاملات کلیئر کیے، اچھے کیے، اپنے بڑھ رہے ہیں ٹارگٹس کی طرف، اس کے باوجود آپ کو اتنا کر دیا گیا، زج کر دیا گیا عمران خان کی طرف سے. یہ بڑی خطرناک بات ہے. میں اس میں گزارش کروں، دیکھیں قوم جو ہے وہ شعور رکھتی ہے. نمبر 1 قوم کو پتہ ہے کہ جو یہ سارے ایشوز اٹھائے جا رہے ہیں کہ جی منی ٹریل چیزیں 30-35 اب آپ مجھے بتائیں 30 سال پہلے کا اپنا منی ٹریل آپ مجھے دیں، 30 سال پہلے کا منی ٹریل باسط صاحب دیں. میں تو پھر نہ ٹرائل کرتے نا آپ مشرف کا. میری تو اپنی عمر بھی 41 سال پھر ہے. آپ کو کس نے کہا تھا مشرف کو عدالت میں لے کے جائیں؟ میں چھوٹی سی اس میں اگر اجازت دیں. دلتانہ صاحب چیز یہ آتی ہے کہ دیکھیں اگر وہاڑی کی مثال لی جائے، میں اگر اجازت دیں اپنے گھر کی بات کروں گا تو وہاں پہ کامسیٹ یونیورسٹیز بنی، میری والدہ بیگم تہمینہ دولتانہ صاحب کنٹریبیوشن، کامسیٹ یونیورسٹیز بنی، ڈی ایچ کیو ہاسپٹلس بنے، ایگریکلچر یونیورسٹیز بنی، دانے اسکولز بنے، سڑکیں تمام مین روڈز ٹھیک ہے ایسی اب ہو گئیں کہ وہاں موٹر وے کی طرح کی سڑکیں ہو گئیں. اور ابھی میں وہ بھاولپور گیا تو وہاں پہ 2 لین روڈ بن رہی ہے، خانے وال کی طرف موٹر ویز بن رہے ہیں. قوم انشاءاللہ تعالیٰ 2018 میں آپ دیکھیے گا ہماری قوم بڑی قابل ہے، وہ جانتی ہے کہ کون لوگ کام کر رہے ہیں اور کون سی پارٹی. یعنی آپ مطمئن ہیں، آپ کو اطمینان ہے؟ جی اشرف سونا صاحب اطمینان ہے؟ جی بندہ جب اپنے حلقے میں جاتا ہے پتہ چل جاتا ہے. جی اطمینان انہیں کرنا چاہیے. شمسی میں یہ حلوہ پکا کے رکھ رہا ہوں، یہ میں مٹھائی کے ڈبے رکھ رہا ہوں، یہ میں منوس حلوہ رکھ رہا ہوں، اور اس کے اوپر ایک گندگی کا قطرہ پھینک رہا ہوں. یہ کرپشن ان کے سارے کاموں کے اوپر گندگی کا ایک، ان کاموں سے حاصل ہونے والا کمیشن کا پیسہ گندگی کا ایک قطرہ ہے ان ساری چیزوں کے اوپر. کتنے لوگوں کو آپ ہاسپٹل لے کے گئے ہیں، کتنے بچوں کے لیے آپ نے سکول کھولے ہیں. تناسب نکالیے سر آپ اس کا. ابھی آپ اپینڈس کے بچے کا کے آپریشن کا علاج ذکر کر رہے تھے، اس ڈاکٹر کو میں بھی آپ کی وساطت سے سلام کرتا ہوں جس نے اس کا آپریشن کر دیا. سر مسیحا آپ کتنے لوگوں کے لیے بنے ہیں، کتنے لوگ جو مرجھا گئے ہیں زندگی کے اندر، آپ نے ان کو روشنی دکھائی ہے. سر یہ گندگی کا قطرہ جو ہے مجھے اس سسٹم کا نقصان کرتا ہوا نظر آ رہا ہے. اچھا یعنی آپ کو خدشہ ہے نقصان کرتا. دیکھیں صاحب آپ شمسی صاحب آپ سے کیا چیز چھپی ہے. 30 سال کو ذرا آپ یاد کریں کہ جب بھی کسی حکومت کا سیاسی انجام ہوا اس حکومت کے ذمہ داران اس طرح کی گفتگو کرتے تھے جس طرح کی گفتگو آج ہو رہی ہے. وزراء کی طرف سے، مختلف ترجمانوں کی طرف سے، مختلف ذمہ داروں کی طرف سے جو سخت مبہم معنی خیز الفاظ کچھ لوگوں کی طرف منسوب کر کے ادا کیے جا رہے ہیں، وہ ان کی اندر کی مایوسی اور بے بسی کا اظہار ہے. آپ 3 فقرے کہیں، 12 اکتوبر، یلغار، کوفے والے، سنا ہے آپ نے سر؟ کس کو کہا، کس لیے کہا؟ اب میں اگر یہ کہوں مخاطب کون ہے، کس کو کہا، اگر اب میں یہ کہوں کہ سسٹم کو نقصان کی کوشش ہے تو میں حق بجانو ہوں کہ اس ملک کی وہ قوتیں جن کو کوفے والے، یلغار کرنے والے یہ کہہ رہے ہیں اور جن کی یہ پیداوار ہے، جن کے ذریعے سے آج تک ان کا سیاسی وجود قائم ہے، بلکہ جنہوں نے اس کے سیاست کو جنم دیا تھا، ان کو اگر آپ یہ کہیں اور پھر یہ توقع رکھیں کہ اگر آپ کے اندر کچھ خودداری پیدا نہیں ہو رہی اور تو ان کے اندر بھی خودداری پیدا نہیں ہوگی تو نتیجہ کیا نکلے گا؟ اس طرح نہیں پیدا ہوگی، نتیجہ اس طرح نہیں پیدا ہوگی. اچھا باسط صاحب مجھے یہ بتائیں کہ یہ جو انہوں نے کہا کوفے والے اور اس طرح جن کو تانا دیا،
بے شک یہ اشرف سونا صاحب مخالف پارٹی کے ہیں, ان کے اپوزیشن میں ہیں, تو اس لیے یہ بات کر رہے ہیں. لیکن میں نے نون کے لوگوں سے بھی یہ اس دن استفسار کیا. انہوں نے مجھے وہاں بتایا اسلام آباد میں جس دن مریم وہاں پیش ہوئی ہیں, انہوں نے کہا جی ٹھیک ہے ہم نے ضیاء الحق کی کوکھ سے جنم لیا, لیکن 5 جولائی جس دن شب خون اس نے مارا تھا ہماری لیڈر نئی لیڈر کا جنم ہو رہا ہے, 5 جولائی کی کوکھ سے جنم ہو رہا ہے. اس کو آپ کس طرح سے دیکھ رہے ہیں؟ دیکھیں بات یہ ہے کہ سونا صاحب اٹینشن تو میڈیا کی لی نا جی, مریم نے سارا دن, 5 جولائی کو تو کسی نے چھیڑا بھی نہیں. سونا صاحب نے جو ایک سیاسی کارکن ہے, ان کے پیچھے بڑی سیاسی دانش مندی بھی ہے, اس سے انکار نہیں کیا جا سکتا. بڑے اچھے انہوں نے تجزیہ کیا اس کا. کہ ایک بات یہ ذہن میں رکھیں آپ کی, جو اس نے مریم کا خطاب تھا نا وہاں سے, ایک تو مریم نے بڑی نپی تلی کہ تقریر جو کی تھی وہ سینٹیمنٹل زیادہ تھی, لیکن لیگل ایشوز پہ بالکل نہیں تھی. وہ سینٹیمنٹل تقریر انہوں نے کی, بہت زیادہ جذباتی, لیکن ان کی گفتگو میں ٹھہراؤ تھا. وہ ٹھیک تھا کہ اگر وہ پولیٹیکل اپنا کیریئر بنانا چاہتی ہیں تو آئی تھنک ان کے لیے ایک بہترین راستہ تجویز کیا جا چکا ہے, اور وہ اپنے آگے ایک اچھا مستقبل دیکھ سکتی ہیں ایز اے لیڈر. لیکن جو بات اس وقت یہ ہو رہی ہے کہ جو سسٹم کی بات سونا صاحب نے کی ہے, وہ مجھے خطرہ ایسے نظر آ رہا ہے کہ عمران خان صاحب نے, آپ کو یاد ہوگا کل بھی کہا, پر روز کیا آج بھی کہا, آج میں انہوں نے کہ اگر یہ پاناما کے فیصلے کے خلاف لوگ سڑکوں پر آئے میاں صاحب کے, نواز لیگ, تو ہم بھی آئیں گے. تو پھر آپ ضیاء الحق صاحب کا وہ وقت یاد رکھ لیں جب انہوں نے کہا تھا تصادم کا خطرہ تھا, پھر وہ سسٹم والی بات آ گئی نا. تو لیکن آج 2-3 دفعہ ان کے بڑے میاں صاحب نے بھی کہا, شہباز شریف نے, کہ ہم جو بھی فیصلہ ہوگا اس کو قبول کریں گے. میں سمجھتا ہوں کہ سارے عمل میں جو اگر یہ جن کے خلاف یہ تحقیقات چل رہی ہیں, اگر وہ ایک مثبت رویہ اختیار کرتے اور جس طرح باہر آ کے عمران خان پہ تنقید کرتے ہیں, اس کی بجائے اگر وہ اپنے جس طریقے سے آتے انویسٹیگیشن کرواتے اور اپنے آپ چلے جاتے تو وہ زیادہ بہتر ہوتا اور ہمدردیاں سمیٹتے لوگوں کی. لیکن جس طریقے سے وہ اس کو ڈیفینڈ کر رہے ہیں, اس پہ اکثر لوگ انگشت بدندہ ہیں کہ یار پھر سچ کیا ہے اور جھوٹ کیا ہے. کیونکہ جس انداز سے عمران خان نے جلسوں میں وہ تصاویر پیش کی جس میں میاں صاحب کی فیملی کے بچے کوئی کچھ کہہ رہا ہے کوئی کچھ کہہ رہا ہے, ان سٹیٹمنٹس کو لینے کے بعد سمپل ایک بات ذہن میں آ جاتی ہے کہ آپ ایک جو قطری شہزادے کا جو لیٹر ہے وہ آپ لیٹر تو نہیں آپ دے سکتے نا. آپ کہیں گے جی بتائیں کس طریقے سے پیسے گئے, وہاں کیسے گئے, ٹرین اس لیٹر کی تصدیق بھی تو ضروری ہے نا, وربلی تصدیق نہیں تفتیش. ٹھیک, اصل وہ یہی کہہ رہے ہیں نا کہ تفتیش بھی کرنی ہے اس کے. اب مجھے بتائیں کہ قطری شہزادے کو بھلا دوحہ میں پاکستانی ایمبیسی کے اندر آنے میں کیا اعتراض ہے؟ وہ کہتا نہیں میرے پاس آئے آ کے. یہ سچویشن جو ہے میں سمجھتا ہوں کہ جو عمران خان جو اس وقت لے کے چل رہے ہیں, عمران خان کا کوئی ذاتی وہ نہیں ہے ایجنڈا, یہ ہے یہ ایک پاناما, ایک جسے بعض سیاسی لیڈر ہنس کے کہتے ہیں یہ علامہ کا سو موٹو ہے جو کچھ بھی ہے, لیکن اس میں یہ چیز پایا ثبوت کو پہنچ گئی ہے کہ آج ہم میاں صاحب کا استحصال نہیں کریں گے یا ان کا اکاؤنٹیبلٹی نہیں کریں گے, ہم ہر اس لیڈر کا اکاؤنٹیبلٹی کرنی چاہیے, بڑھنا چاہیے, خواہ وہ زرداری صاحب ہو, خواہ وہ. آپ کی بات نے اشرف سونا صاحب کی اس پہ گفتگو پہ مہر ثبت کر دی ہے صحیح ہونے کی. مجھے بھی مجھے 1 گھنٹہ پہلے یہ خطرہ نظر نہیں آ رہا تھا جو دلایا آپ نے, اب اس پہ میں سوچوں گا. چھوٹی سی بریک ہے, بریک کے بعد عرفان دلتانہ صاحب سے پوچھیں گے کہ کہیں خود بخود آپ اس خطرے کو, اس لتی کو جلانے کی کوشش تو نہیں کر رہے جو کہ شاید جل نہیں رہی, اور کیا یہ گیم تو نہیں ہو رہی نہ کھیڈاں گے نہ کھیڈن دیاں گے. بریک کے بعد بات کریں. ویلکم بیک ناظرین. بات ہم کر رہے تھے عرفان دلتانہ صاحب میرا خیال کافی دیر سے دل میں دماغ میں کچھ سوالات کے جواب لیے بیٹھے ہیں, اور میں چاہتا ہوں جتنے جوش اور ولولے کے ساتھ میرے دوسرے دونوں مہمانوں نے ان کے اوپر الزامات کی بچھاڑ کی ہے, یہ کم از کم صفائی دے دیں, کم از کم جو ان کے ووٹر ہیں وہی تھوڑے سے خوش ہو جائیں. جناب. بالکل جناب, گزارش یہ آتی ہے کہ اگر تو کچھ کیا ہو تو پھر تو بندہ شور مچا کے کہتا ہے کہ نہیں کیا. انشاءاللہ تعالیٰ آپ دیکھیے گا کہ جی آئی ٹی کا بھی رزلٹ آ رہا ہے. ٹھیک ہے, اور وہ بھی تو آپ سمجھتے ہیں جو قطری والا معاملہ ہے, نہیں یہ جو قطری والا معاملہ ہے جی, یہ اونٹ کس کروٹ بیٹھے گا؟ کیونکہ اس میں آج دیکھیں نا نئی ایک ڈیولپمنٹ ہوئی ہے, انہوں نے نیا خط لکھا, ادھر سے نیا جواب آ گیا, تو یہ گرما گرمی گواہ اور جی آئی ٹی کے درمیان کو اچھی نہیں ہے. نہیں دیکھیں, چیز یہ آتی ہے کہ انہوں نے جے آئی ٹی نے قطری شہزادے سے جو بھی آپشنز دیے انہوں نے کہا جی کہ آپ آئیں میرے پاس آ جائیں. اب جے آئی ٹی کے ممبرز کو چاہیے کہ وہ جائیں, جا کے ان سے کلیئر کریں,
اور انشاءاللہ تعالیٰ آپ دیکھیے گا کہ 10 تاریخ کو پاکستان مسلم لیگ نون، نواز شریف اور جتنے لوگوں پہ یہ سارا جے اے ٹی کا کیس کا چل رہا ہے، انشاءاللہ تعالیٰ سب سرخرو ہوں گے، پاکستان ترقی کے راستے پہ چلے گا، اور جو لوگ چاہتے ہیں جو لوگ چاہتے ہیں کہ پاکستان کی ترقی رکے وہ جو عمران خان صاحب ہیں آج انہوں نے کہا ہے کہ اگر قطری شہزادہ یہاں پہ اربوں روپے کا معاہدہ کرنے آ سکتا ہے، جی اگر وہ یہاں اپنی ڈیولپمنٹ کے لیے اپنے بزنس کو ایکسپینڈ کرنے کے لیے آ سکتا ہے، شکار کھیلنے کے لیے آ سکتا ہے، ان سے ملاقاتیں کرنے کے لیے آ سکتا ہے، پھر گواہی دینے کے لیے کیوں نہیں آ رہا؟ یہ سوال تو آج انہوں نے ٹھیک کیا۔ دیکھیں گزارش یہ آتی ہے کہ ایک قطری شہزادے کو یہاں پہ بلانا، اور یہ تذلیل کرنے والی بات ہے نا، مطلب ہے کوئی انجوائمنٹ کے لیے تو نہیں آ رہا ہے کہ آپ بلائیں کہ جی آپ آپ نے لیٹر بھی دیا ہے، سب کچھ دیا، جی آپ اس کو انٹیروگیٹ کریں، وہ پاکستان کے باشندے تو نہیں ہیں۔ مناسب یہ لگتا ہے کہ ایک باہر کا بندہ ہے، ایک شہزادہ ہے، ایک علیحدہ ملک کا باشندہ ہے، سمجھ میں آتی ہے، اس کے پاس اب چلے جائیں، بات ٹھیک ہے، آپ نے وہاں جا کے بھی تو یہ چیز پوچھنی ہے۔ ہماری عدالتوں کی بھی تذلیل نہیں ہونی چاہیے۔ ایک اور چیز ہے نا جی، آپ تو کیسز سنتے ہیں نا، میں آپ کی طرف آؤں گا، مجھے اشرف سونا صاحب بتائیے پھر آپشنز دینے کی کیا ضرورت تھی؟ کیونکہ یہ تینوں آپشنز میں سے ایک اسکائپ کی آپشن تھی، ایک تھی کہ جی آپ پاکستان آ جائیں، ایک تھی کہ ہم آ کے آپ کا بیان ریکارڈ کر لیتے ہیں، تو اس نے کہا جی آ کے بیان ریکارڈ کر لیں، ایمبیسی کی بات بعد میں آئی ہے۔ یہ آپشنز دینی نہیں چاہیے تھی۔ دولتانہ میرے بھائی کی طرح ہے، آپ نے ان سے کسی خاص جوش و جذبے کی بات کی، وہ ان کی پارٹی کا کلچر نہیں ہے۔ ٹھیک، پارٹی کے اندر ایک سسٹم ہوتا ہے چیزوں کو کرنے کا، سمجھنے کا، لیڈرشپ سے بات کرنے کا۔ مسلم لیگ نون کے اندر کوئی بات، پارلیمانی پارٹی کے اندر، جماعتی نظام کے اندر اپنا موقف دینے کے لیے کوئی ماحول نہیں ہے، اور یہ ایک جو آمرانہ ذہنیت ہے دونوں بھائیوں کی، انہوں نے اپنی جماعت کا ہی بہت سارا پولیٹیکل پوٹینشل جو ہے اس کا ستیہ ناش کر دیا۔ اس لیے کہ مجھے بھی ایکسپیرینس، جو جوش اور جذبہ اور سیاست میں جو ہوتا ہے، ایکسپیرینس ہے مجھے بھی، اور آپ یقین کیجیے شہباز شریف صاحب آپ کے بڑے دوستوں میں سے ہیں، کیبنٹ میں رہا، مجھے پتہ ہے، آئی نو، ان کی کیبنٹ میں رہا، ظرف نہیں ہے بات سننے کا، اور آپ یقین کیجئے اتنی مایوسی ہے ارکان اسمبلی کے اندر، ارکان اسمبلی بیوروکریسی کے سامنے بے بس ہے۔ معذرت کے ساتھ میں اسے ڈیفر کروں گا، ٹھیک ہے، یہ تو سوری آپ بات میں روز دیکھتا ہوں، میں روز ہر ضلع میں ہر جگہ پہ دیکھتا ہوں۔ جی پلیز۔ سب سے اصل بات یہ ہے کہ میاں نواز شریف صاحب نے جس غیر دانشمندانہ فیصلوں کا سہارا لیا ہے، ہوا کیا ہے، میں ایک ناقص رائے آپ سے شیئر کرنا چاہتا ہوں۔ یہ راحیل شریف صاحب کو ہم نے بیچ دیا سعودیہ اتحاد کی افواج کا سربراہ بنا کے، اور وہ اتحاد ہے قطر کے خلاف۔ اب قطر کیوں آئے گا نواز شریف صاحب کی فیور کرنے کے لیے؟ یہ دو افراد کا معاملہ تو نہیں ہے، دو ریاستوں کا معاملہ ہے، دو ملکوں کا معاملہ ہے۔ این او سی دیا گیا باقاعدہ۔ جی دیکھیں سر، اب آپ قطر سے کس قسم کی توقع رکھتے ہیں؟ ایک بات۔ دوسری بات یہ کہ میرا زندگی کا سب سے بڑا نقصان ہونے جا رہا ہے۔ عرفان دولتانہ میرے دوست ہیں، ان کو بھی پتہ ہے کہ اگر انہوں نے آگے حقائق بیان نہ کیے تو میرا نقصان ہو جائے گا۔ یہ کیوں نہیں سامنے آ رہے؟ اگر دوست ہیں تو میں ٹھیک ہے، یا اگر کوئی ان کے پاس سچ ہے، اگر ان کے پاس کوئی سچ ہے، کوئی حقیقت ان کے پاس اگر ہے، سر میں تو اس طرح نہیں، میں تو اس حد تک جاؤں گا کہ اگر دوست ہیں تو دوست سچائی میں بھی ساتھ دیتے ہیں اور بعض معاملات میں بھی ساتھ دیتے ہیں، خاص کر سر دوست خاص طور پہ سر، خاص کر معاملات میں ساتھ دیتے ہیں صاحب جی، خاص کر جب دوست مشکل میں ہوتا ہے اس وقت تو پھر اس وقت تو ساتھ دینا ہوتا ہے۔ اگر اس نے کروڑوں ڈالرز ان کو دیے ہیں تو آج وہ سچ کیوں نہیں بول رہے؟ یہ کیا ان کی کہاں سے ان کی عزت کی بات ہے؟ کیسی عزت ہے ان کی کہ وہ سچ ہی نہیں بول رہے؟ اور سچ جو ہے وہ صرف قطر کے محل میں بولا جا سکتا ہے، وہ پاکستان کے سفارت خانے میں نہیں بولا جا سکتا، وہ یہاں اسلام آباد میں آگے سچ نہیں بولا جا سکتا۔ سب جھوٹ ہے، ٹھیک، سب جھوٹ ہے، سب کہانی ہے، اور اس کو یہ احساس ہے کہ یہ جو ایک جی آئی ٹی کی رپورٹ ہے، جب اس کے اندر یہ لکھا جائے گا کہ اس طرح کی کوئی ٹرانزیکشن قطر کے شہزادے کی طرف سے نواز شریف خاندان کے حق میں نہیں کی گئی جس سے انہوں نے لندن کے فلیٹس خریدے ہیں،
تو اس کو بھی دنیا کے اندر ایک جھوٹا شخص کہا جی آپ کیا جواب دیں؟ اس میں گزارش ہی آتی ہے کہ وہ لیٹر تو وضاحت کر رہے ہیں کہ فنڈز کہاں سے ہے، کیا چیزیں، اور لیٹر دوسرا لیٹر بھی آیا ہے، آپ ایک صرف تصدیق کرنا نہیں چاہتے ہیں، ایک دوسرا لیٹر بھی آیا ہے، وہ آپ جی آئی ٹی وہاں چلی جائے، اگر آپ نے 3 آپشنز دیے ہیں اسکائپ کی، نہیں آپ کو شاید آپ نے پڑھا نہیں ہے، میں نے وہ پڑھا ہے، ایک جی اور لیٹر بھی آیا ہے، وہ انہوں نے ویب سائٹ پہ بھی ڈالا ہوا ہے، جس میں اس نے کہا جی میں نے جو پہلا خط دیا تھا اس پہ میں قائم ہوں، میں وہ تمام جوابات دینے کے لیے تیار ہوں جو جے آئی ٹی دینا چاہتی ہے، لیکن میرے اس کے بعد کچھ رہ جاتا ہے، مجھے آپ خود بتائیں۔ چیز یہ آتی ہے کہ جب ہر چیز کلیئر ہے، معذرت کے ساتھ سونا صاحب ہمارے سینئر پولیٹیشین ہیں، چیز یہ ہے کہ جب کچھ ہے ہی نہیں تو نکلے گا کیا؟ ٹھیک ہے، اچھا آپ پانی میں سے مکھن نکالنے کی کوشش کر رہے ہیں، وہ نکلنا میں تھوڑا سا کلیریفائی کر دوں، بھائی صاحب مجھے یہ بتائیے کہ مجھے اگر تھوڑا سا وہی میں سوال بھی لے لیں ساتھ، ایک تو یہ ہو گیا، دوسرا مجھے یہ بتائیے کہ یہ جو قطری کا دوسرا خط بھی آ گیا، اس نے کہا جی میں نے پہلا خط بھی اس کی بھی تصدیق کر دی، دوسرا بھی تصدیق شدہ خط آ گیا، مان لیا، سوالوں کے جواب دینے کے لیے بھی تیار ہیں، تو کیا امر مانے ہے کہ ہم وہاں جا کے کیوں سٹیٹمنٹ نہیں لے لیتے، ہم کیوں جاگسائی کرتے ہیں؟ دیکھیں بات یہ ہے کہ معذرت کے ساتھ میں یہ کہنا چاہوں گا کہ یہ جو میں کہتا ہوں کہ میں نے 10 کروڑ روپے بھجوا دیے ہیں، وہ کیسے بھجوائے، اس کی منی ٹریل کدھر ہے، اس کی بینکنگ ٹرانزیکشن کدھر ہے، اصل معاملہ جو پھنسا ہوا ہے نا سر آپ لوگ بھی کہتے تھے جب نواز شریف گئے ہیں، مجھے یاد ہے کہ یہ بکسے بھر کے نوٹ لے گئے تھے، شاید اس وقت گئے ہاں وہ جو ہے نا اصل چیز وہ آ رہی ہے اس وقت جو مشکل درپیش آ رہی ہے، کہہ رہے تھے کہ اتنے بڑے بکسے، جب آپ ہی کہتے تھے، میں تو خیر میں تو صافی اپنا ورکنگ جرنلسٹ ہوں۔ دیکھیے آپ اگر جو کوئی بھی چیز آپ کو ثابت کرنی ہے ایک ڈیموکریٹک کنٹریز میں پڑ جائے، سپوزنگ آپ برطانیہ میں رہ رہے ہیں تو برطانیہ میں یہ الزام اور ان کے وزیر اعظم پر لگتا ہے، کسی بھی پر لگتا ہے، تو وہ ڈیفینیٹلی جو بھی کوئی پیسہ ان کو کہتا ہے کہ اس نے برطانوی وزیر اعظم کو دیے یا ٹرانسفر کیے ہیں، تو سب سے پہلے پوچھا جاتا ہے جی کس طریقے سے آئے ہیں، کون سا چینل ہے، بینکنگ ٹرانزیکشن کہاں ہے۔ اصل معاملہ جو ہے منی ٹریل کا ہے، جو ابھی تک جو شنیدن یہ ہے کہ پیش نہیں جا سکی۔ اب یہ جو قطری شہزادہ صاحب جو ہیں وہاں بیٹھے ہوئے ہیں، وہ کہہ رہے ہیں کہ جی میں تو پاکستان نہیں آ سکتا، بات یہ ہے کہ پاکستان کی بھی ایک عدالت ہے، اس کا بھی ڈیکور، پاکستان کی عزت ہے۔ بہت بہت شکریہ جناب عبدالباسط خان صاحب، جناب محترم عرفان دولتانہ صاحب، اشرف سونا صاحب۔ پروگرام کا وقت محدود ہوتا ہے لیکن بحث لا حاصل ہے، یہ 1.5 سال سے چل رہی ہے اور لگتا ہے کچھ چلتی رہے گی، اس پہ آپ بھی سوچتے رہیں گے، میں بھی سوچتا رہوں گا کیا ہونے جا رہا ہے، اور آج کے پروگرام کو میں اختتام کی شکل دیتا ہوں اور خدا حافظ کہتا ہوں، آپ سے ملاقات ہوگی کل، اللہ حافظ۔